کام کا آغاز یہاں سے کیا یعنی ہندوستان سے، اس کے بعد اب اس وقت آپ انگلینڈ میں کام کر رہے ہیں، تو دونوں جگہ کام کرنے میں کیا فرق ہے اور کیا چیلنجز ہیں؟ سنی دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت یہ کہ علم کی محبت پیدا ہوتی. گھر والوں نے آپ کو سپورٹ کیا یا گھر والوں نے اس کی مخالفت کی؟ ہمارے رشتے دار گھر پہ آ کے ماں باپ کو کہتے کہ ابھی تو یہ بچہ ہے اور یہ تو کوئی مولوی تو نہیں ہے. یہ آپ کا مبلغ سے لے کر عالم تک کا جو سفر ہے اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ہم نے اپنا STI سینٹر پہلا قائم کیا بولٹن. یہ انگلینڈ جانے کا اتفاق کیسے ہوا؟ باتھ روم وغیرہ بنتے ہیں، ٹوائلٹس وغیرہ، اس میں جو پترے لگائے جاتے ہیں تو ایک طرف ایک مبلغ نے اٹھایا ہوا تھا، ایک طرف حضرت نے اٹھایا ہوا. 9 ساڑھے 9 تک حضرت ڈیوٹی دیتے اور کپڑے کی دکان پہ ماشاءاللہ، اور اس کے بعد حضرت اپنی ہی بائک پہ خود ہی چلا کے بیان کرنے جاتے. آپ کی شروعات ایز اے مبلغ ہوئی اور اب آپ ایک مکمل عالم دین ہیں، تو اس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آلویز ورک ان پروگریس ہوتا ہے. ماشاءاللہ ہر دن ہم نئی چیز سیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے SDI چینل پر نئے پوڈ کاسٹ میں آپ تمام کا استقبال ہے. اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے خصوصی مہمان ہیں جو کہ انگلینڈ کی سرزمین سے الحمدللہ تشریف لائے ہوئے ہیں. تحریک سنی دعوت اسلامی کے انگلینڈ کے ذمہ دار عالی جناب مولانا عارف قادری صاحب قبلہ. آج انشاءاللہ ہم ان سے گفتگو کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تحریک سنی دعوت اسلامی میں آپ کے سفر کا آغاز کیسے ہوا اور کن کن مرحلوں سے گزرتے ہوئے آپ آخر ایک مبلغ سے باقاعدہ عالم دین بنے. تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے خاص مہمان کی طرف، لیکن اس سے پہلے معمول کے مطابق آپ تمام کی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے ہم مولانا عارف قادری صاحب قبلہ کا استقبال کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عارف بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں کہ آپ نے الحمدللہ ہماری اس پوڈ کاسٹ کے لیے وقت نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو، آپ کی خدمات کو، آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت اس کا اجر آپ کو، آپ کے والدین کو، آپ کے اہل و عیال کو دونوں جہاں میں عطا فرمائے. سب سے پہلے آپ اپنا تعارف اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آغاز. آپ کی دعاؤں کے لیے شکریہ جناب صادق رضوی صاحب قبلہ. سچ تو یہ ہے کہ میں خود بڑا آنرڈ فیل کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور الحمدللہ ایک موقع فراہم کیا ہے کہ میں اپنے ایکسپیرینس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں. جی، اس میں یہ نہیں ہے کہ میں نے کیا 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 نہیں کیا، اس پہ توجہ نہیں دینی. جی، مجھے اپنے ایکسپیرینس ہمارے ناظرین اور ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنے ہیں تاکہ انہیں بھی اس تجربے سے، اس ایکسپیرینس سے کچھ حاصل ہو. جی. تو انشاءاللہ یہ میرے بارے میں نہیں ہوگا بلکہ اس سفر کے بارے میں ہوگا جو کہ علم کا سفر تھا اور میرا STI کا سفر تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ مجھے شیئر کرنے کے لیے یہ پلیٹ فارم مل رہا ہے. سب سے پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کا بچپن اسی ممبئی میں گزرا اور اس کے بعد پھر آپ کے سفر کی شروعات جب ہوئی تو بچپن سے لے کر آرگنائزیشن سے جڑنے تک کا آپ کا سفر کیسا رہا، یعنی شروعات کیسے ہوئی، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ پلا بڑھا، یہاں کی سکولز میں گیا، یہاں کی کالج میں گیا، اور ایک نارمل جسے ہم کہہ لیں کہ بامبے کا ایک فرد تھا جو کہ ایک کالج اسٹوڈنٹ کہہ لیں، اور جیسی ان کی زندگی ہوتی ہے ویسی میری زندگی تھی. پریڈومیننٹلی میں ایک مسلم ایریا میں رہتا تھا جی. کہ جہاں پہ بہت ساری مساجد تھی، آس پاس تمام مسلمان تھے، لیکن پرسنل طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی دوسرے نوجوانوں کی طرح تھی جسے ہم پارٹ ٹائم مسلم کہہ لیں. اللہ کا کرم ہے،
اور اس کو میں ایک واقعے کے طور پہ بیان کروں اس لیے کہ بہت دلچسپ ہے کہ ایک دن میں رات کو کوئی لانگ ڈسٹینس کال کرنے کے لیے جو ایس ٹی ڈی بوتھ ہوا کرتے تھے پہلے، تو میں اس میں گیا جو کہ مسجد اسماعیل حبیب مسجد کے بالکل سامنے کارنر پر تھا، جی، جو عالمی تحریک کا جو عالمی مرکز ہے۔ جی جی الحمدللہ۔ تو وہاں پہ میں کال کر رہا تھا تو اتفاق سے اس کے بیک سائڈ پہ ایک ونڈو تھی، اچھا، تو کال پر میں تھا اور مجھے کچھ ذکر کی آواز آئی، اور یہ تقریباً 12 بج رہے تھے رات کے۔ اچھا، مجھے بڑا تعجب ہوا، تو اس ونڈو سے میں دیکھنے لگا کہ یہ آواز ذکر کی کہاں آ رہی ہے۔ اس ایریا سے تو میں واقف تھا اور مجھے پتا تھا کہ یہاں کوئی ایسی یعنی ایکٹیویٹی تو نہیں ہوتی ہے۔ جی، بہرحال کال پورا کر کے میں باہر نکلا، اسماعیل حبیب مسجد کے گیٹ پر آیا تو یہ احساس ہوا کہ اندر ہی سے ذکر کی آواز آ رہی ہے، لیکن لائٹ بند تھی، تو مجھے اور تعجب ہوا کہ کوئی نظر نہیں آ رہا، لائٹ بند ہے، ذکر کی آواز آ رہی ہے۔ تو میں اندر داخل ہوا تو الحمدللہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ سب سے پہلے عالی جناب خالد صاحب قبلہ ماشاءاللہ مبلغ سنی دعوت اسلامی، وہ بالکل بڑے میرے ساتھ میری طرف، اور انہوں نے مجھے سلام کیا۔ تو میں نے کہا کہ آج کوئی فنکشن ہے، کچھ ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ یہ ہمارا اجتماع ہے سنی دعوت اسلامی کا، ہوتا ہے اور یہ ایوری ویک ہوتا ہے۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا، میں کہا میں محلے میں رہتا ہوں اور میں کتنا غافل تھا کہ یہ سنیوں کے یہاں یہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ میرے گھر ہی کے سامنے غیروں کا مرکز ہے۔ اچھا، تو وہاں میں اکثر دیکھتا رہتا تھا ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، اچھا، اور میرے دل میں یہ تھا کہ ہماری مساجد میں نہیں ہوتا۔ تو یہ مجھے سن کے خوشی ہوئی، اور فوراً جناب خالد صاحب نے ایک عطر کی بوٹل نکالی، مجھے تحفے میں دی، اور مجھے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نیکسٹ ویک بھی یہاں پر آئیں گے۔ تو میں نے اسی وقت دل میں ٹھانا کہ الحمدللہ یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے تو مجھے آنا چاہیے۔ اور ایک بہت پرکیف منظر تھا، صحن جب اسماعیل حبیب مسجد کا ہے ہمارے مرکز کا ماشاءاللہ، اور وہاں پہ سب بیٹھے ہوتے ہیں، لائٹ بند ہوتی ہے، ذکر کی آواز آتی ہے، تو فوراً اس نے میرے دل کو الحمدللہ چھو لیا۔ اگرچہ میں سمجھتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کو سب آتا ہے، لیکن جب اجتماع میں آنے لگے اور مبلغین کی حلقوں میں بیٹھنے لگے اور بیانات سننے لگے تو احساس ہوا کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ اچھا، یعنی وضو کا طریقہ بھی ٹھیک سے نہیں پتا تھا، غسل کے فرائض ہمیں نہیں پتا تھے، تو بہت ایک جھٹکا سا لگا کہ اتنے سال ہو گئے ہیں، میں مسلمان ایریا میں رہتا ہوں، مسجدیں بالکل ہر طرف مساجد ہیں، اور اس کا کوئی اہتمام نہیں تھا کہ ہمیں یہ چیز سکھائی جائے۔ تو بڑا میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا، اور ایک کشش تھی جس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ خالد بھائی الحمدللہ کئی مبلغین کے لیے آئیڈیل ہیں، بے شک، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک مبلغ کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے، خالد بھائی کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود ہیں۔ ان کا اخلاق، ان کا لوگوں سے ملنے کا رویہ، وہ کسی شخص سے پہلی بار بھی ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جسے اسے بہت پہلے سے جانتے ہیں، اور پھر وہ جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نہ کچھ نکال کر تحفے میں دینا۔ تو یہ جو طریقہ ان کا 30 32 35 سال پہلے تھا، آج بھی ان کا وہی طریقہ ہے الحمدللہ۔ کسی صاحب نے میرے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ کیا تھا تو انہوں نے مجھ سے بھی گفتگو کی تھی، تو میں نے بھی اس میں بار بار خالد بھائی کا نام لیا تھا۔ بالکل صحیح ہے، یعنی کہ اگر میرا انٹروڈکشن کسی اور سے ہوا ہوتا تو میں بھی پورا سیٹ اپ ڈفرینٹ ہوتا، پورا جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ ڈفرینٹ ہوتا، لیکن الحمدللہ میں نے اسی لیے اللہ کا شکر ادا کیا کہ سب سے پہلے مجھے خالد بھائی ملے، اور جس طریقے سے انہوں نے مجھے ویلکم کیا، اور مجھے اتنا ایسا فیل ہوا ماشاءاللہ کہ جیسے وہ مجھے ہمیشہ سے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، اپنائیت ایک دم، اپنائیت الحمدللہ۔ اور اس کے بعد اور بھی مبلغین تھے، یعنی کہ خالد بھائی تو الحمدللہ تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ اور بھی سینئر اگر نام لینے جائیں تو بہت سارے ہو جائیں گے، لیکن ان کے حلقوں میں بیٹھ کر اور جو خلوص میں نے ان کے اندر دیکھا، اور یہ سب میرے ٹیچرز ہیں ماشاءاللہ، اور ان سب سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کے لیے جو بھی ہمارے بھائی بہنیں سن رہی ہیں، جب ہم اسلام سے دور ہوتے ہیں اور پھر اللہ کی توفیق سے ری انٹروڈکشن ہوتا ہے اسلام سے، اور پھر جو باتیں ہمیں سیکھنے ملتی ہے، تو ہمارے لیے تو یہی ہے کہ ہم ابھی مسلمان ہوئے، اور یہ ساری چیزیں بالکل نیو نظر آتی ہے کہ یہ بھی نہیں
یہ بھی نئی بات ہے، یہ بھی نئی بات ہے، یہ بھی ہمیں نہیں پتا تھا، اور ہر بات جو پتہ چلتی ہے وہ دل میں ایک خوشی پیدا کرتی ہے. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. اس لیے یہ علم کا سفر الحمدللہ بڑھتے رہتا ہے. تو مبلغین کی نگرانی میں اور ان کے حلقوں میں بیٹھ کر اور ان کے ساتھ بات چیت کر کے بیٹھ کر الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے ملا. سبحان اللہ. مرکز پر آپ نے جو کچھ بھی دیکھا، پھر خالد بھائی کا آپ سے ملنا، تو وہیں سے آپ کے اندر دینی رجحان پیدا ہو گیا، وہیں سے آپ تحریک کے ساتھ جڑ گئے، اور وہیں سے آپ ایز اے مبلغ کیا تحریک کے ساتھ جڑ کر کام کرنا آپ نے شروع کر دیا؟ وہاں سے اس کا آغاز ضرور ہوا، لیکن اس کا ایک اور بھی پہلو ہے. جی. اس میں بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ بس اللہ کا کرم تھا کہ حضرت امیر سنی دعوت اسلامی، اللہ انہیں سلامت رکھے، آمین آمین. حضرت کی دکان جو تھی وہ اچھا. میری دکان کے بالکل سامنے تھی. اچھا. تو میں اپنی دکان پہ کبھی کبھی جاتا تھا، ابا ہوتے تھے، تو جب میں وہاں بیٹھتا تو اکثر فون آتے. اس وقت تو موبائل کا زمانہ نہیں تھا، یہ 95 کے قریب کی بات ہے. جی. تو بار بار فون آتے. تو وہ پوچھتے مولانا شاکر رضوی، مولانا شاکر نوری، اس طریقے سے. یعنی فون آپ کی شاپ پر آتا؟ فون شاپ پر آتے، اس لیے کہ حضرت کی شاپ پر اس وقت فون نہیں تھا. ہر شاپ پہ نہیں ہوتے تھے اس وقت. تو پھر ہم کسی آدمی کو بھیجتے، بلا لائیے. تو بار بار یہ سلسلہ ہوتا، اور کہاں کہاں سے فون آتے. مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے ابا سے پوچھا کہ ابا یہ کون ہے اور اتنے فون کیوں آتے؟ تو مجھے کہا یہ بہت بڑے مولانا ہے، تو ان کے فون آئے تو جب بھی فون آئے تو بلا لیا کرے. تو یہ ایک میرا انفارمل تعارف ہوا. اچھا. پھر جب تحریک میں آیا تو مجھے پتا چلا، یعنی تحریک سے جب قریب ہوا یہاں پر اسماعیل حبیب مسجد میں، کہ حضرت امیر ہیں وہاں کے. اچھا. اور حضرت کا بیان میں نے سنا تو میں نے کہا یہ تو ہمارے پڑوسی ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تو اس طرح سے میں نے ایک رابطہ قائم کرنا شروع کیا حضرت سے. حضرت نے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک پڑوسی ہونے کا حق ادا کیا ہے. سبحان اللہ. کہ جب میں نے انہیں اپروچ کیا تو انہوں نے یعنی جو بھی میرے سوال تھے اس کا جواب بھی دیا، اور مجھے یعنی بہت اچھی طریقے سے دعوت دی شفقت کے ساتھ. لیکن ایک ٹرننگ پوائنٹ جو آیا، جی، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگین ہمارے ساتھی اور ہماری عوام اس سے سیکھے، کہ حیدرآباد کا سالانہ اجتماع تھا. جی. اب میں چونکہ امی ابا کے لیے ایک لوتا بیٹا تھا، ہماری بہنیں تھی، تو کبھی زیادہ باہر جانا نہیں ہوتا تھا. ہم صرف اپنے گاؤں جاتے تھے یا اجمیر شریف جاتے تھے، اس کے علاوہ میں کہیں گیا نہیں تھا. تو جب میں نے یہ اعلانات سنے تو میرے دل میں یہ ہوا کہ حیدرآباد، اور جس طریقے سے اعلان ہوئے کہ بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے اور یہ ساری چیزیں، لیکن میں نے سوچا کہ امی مجھے کیسے جانے دیں گی، اور وہ بھی اکیلے. تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں حضرت کا وسیلہ لوں. ابا حضرت کو جانتے ہیں، تو اگر حضرت فرمائیں گے تو ابا جانے دیں گے. تو پتہ نہیں کس طریقے سے، اتنا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن حضرت نے ابا کو تسلی دی کہ میں بھی جا رہا ہوں، ہمارے مبلغین بھی ہوں گے، تو آپ ان کو بھیجے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ میرا پہلا سفر. اچھا. اور سفر سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو دینی سفر، جو ہم قافلہ جسے کہتے ہیں، وہ کرنا ہی چاہیے. یعنی کہ وہ جو پورا پروسیس تھا وہ ایکسیلریٹ ہو گیا. سبحان اللہ. کہ سفر میں ذہن کھلتا ہے ماشاءاللہ. مبلغین کی تربیت ہوتی رہی، مبلغین تربیت کرتے رہے وہاں تک پہنچنے تک. پھر 2 روزہ اجتماع، اور ایک وہ دنیا میں نے دیکھی کہ جو میں نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کی تھی. سبحان اللہ. اور جو دل کی دنیا بدلی الحمدللہ. اس کے بعد اتفاق سے اسی سفر میں گلبرگہ شریف جانا ہوا، تو حضرت بندہ نواز کے سدراز کی رحمت شامل ہوئی. میں نے فون کیا امی کو کہ امی یہاں بھی جانے کا، تو کہا حضرت جا رہے ہیں تو جاؤ، اس طریقے سے. تو وہاں بھی حاضری ہو گئی. لیکن اس سے دیکھیں صادق بھائی کہ کیسے یعنی کہ رجحان چینج ہوتا ہے. اس سفر سے ابھی میں آیا نہیں تھا، لیکن میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ میں دوسرے سفر پہ جاؤں. اور اتنا کچھ سیکھنے ملا اور اتنی خوشی ہوئی، اور دل میں یہ ہوا کہ اب تک جو ہم نے سفر کیے ہیں، فیملی کے لیے کیے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے کیے ہیں، لیکن یہ سفر خالص اللہ کے لیے معلوم سبحان ہوا. اللہ. ہمارا گھرانہ کوئی دینی گھرانہ نہیں تھا جیسے کہ عام ہوتے ہیں یہاں پر. تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے، میں نے جب پہلی بار امامہ شریف پہنا اور رات میں جا کر رکھا، پہلے تو بہن نے دروازہ نہیں کھولا، اس نے پہچانا ہی نہیں کون ہے. تو مجھے کہنا پڑا کہ میں ہوں. اس وقت میں کہا ہوں گا، لیکن اب یہ میں نہیں کہا جاتا، نام لیا جاتا ہے. بہرحال امامہ شریف میں نے نکال کے رکھا، تو امی صبح بہت غصے میں تھی، جس سے میری آنکھ کھلی.
اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم یہ کیسے پہن سکتے ہیں، ان کے نزدیک یہ بہت مقدس، اور مقدس تو ہے ہی، لیکن ہم عالم نہیں ہیں، اور یہ کیا تم یہ ابھی تو بچے ہو. تو میں سہم گیا. تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت امی ناراض ہوئی. تو ماشاء اللہ حضرت نے فرمایا کہ مت پہنو، امی اگر ناراض ہیں تو مت پہنو، یہ تو سنت ہے، اور تھوڑا ٹائم دو امی کو کہ وہ اس سے یوز ٹو ہو جائے. اچھا. تو تھوڑا ٹائم میں نے بالکل اسے نہیں پہنا. پھر حضرت نے کہا کہ اب اجازت مانگو کہ کیا میں صرف اجتماع میں پہنوں، اور پھر میں نکال دوں گا. تو پھر امی نے جہاں وہیں پہننا، گھر پہ نہیں لانا، تو پھر وہ اس کی عادت ہوئی. پھر حضرت نے کہا کہ پوچھو کہ میں جمعہ کی نماز میں پہنوں اس لیے کہ ثواب بڑھ جاتا ہے. تو میں نے یہ پوچھا. تو بتدریج ماشاء اللہ والدین کی یعنی ناراضگی بھی نہیں ہوئی، اور سنتیں. اسی طرح داڑھی کا مسئلہ آیا. اچھا. تو داڑھی تو آ رہی تھی اور میں نے ارادہ کر لیا رکھنے کا، لیکن یہ ماحول بتاتا ہوں کہ آج کا ماحول، آج کوئی اگر داڑھی رکھے تو الحمدللہ ماحول اتنا بدل چکا ہے کہ کوئی اس پر آبجیکشن نہیں اٹھائے گا. لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا. اس وقت میں نے داڑھی رکھنے کا جب فیصلہ کیا تو اللہ اکبر، آپ یقین جانیں کہ ہمارے رشتے دار گھر پہ آ کے ماں باپ کو کہتے کہ ابھی تو یہ بچہ ہے، اور یہ تو کوئی مولوی تو نہیں ہے، اور یہاں تک کہتے کہ اس کی تو شادی نہیں ہوگی، یہ تو بوڑھا ہو جائے گا، اور اس طریقے کی بالکل بے تکی باتیں کرتے تھے. حضرت نے کہا کہ اس میں تو آپ کو داڑھی رکھنی ہے، اس لیے کہ یہ ضروری ہے. سبحان اللہ. تو میں نے اسے رکھ لیا. کہا کہ لیکن امی کو کچھ نہیں کہنا ہے، بس آپ اسے رکھ لو، سامنے کوئی جواب نہ دو. تو اس طریقے سے الحمدللہ یہ میری خوش نصیبی کہیے کہ حضرت قریب تھے. لیکن یہ صرف حضرت تک محدود نہیں ہے. جو بھی کوئی ہو، آپ کے ساتھ کوئی مینٹور ضرور ہوگا. جیسے میں سمجھتا ہوں آپ بہت ساروں کے ہیں، اسی طرح خالد بھائی کا آپ نے ذکر کیا، اور بھی مبلغین ہوگے کہ جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک سینئر ہوگا، مینٹور ہوگا. تو اس سے پوچھ کے یہ مراحل طے کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ آسانیاں ہوتی رہتی ہے، اور راستے الحمدللہ کھلتے رہتے. دوسرا ایک ٹرننگ پوائنٹ جس کا بہت ہی گہرا اثر ہوا وہ تھا وادی نور کا اجتماع. اچھا. مجھے یاد ہے ماشاءاللہ کہ وادی نور کا اجتماع جب آنے لگا، اس سے پہلے ایک ہلچل سی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وہ پہلی بار میں دیکھ رہا تھا. بینرز لگ رہے ہیں، پوسٹر لگ رہے ہیں، دروس ہو رہے ہیں، دعوتی اجتماعات ہو رہے ہیں. ایسا لگ رہا تھا گھر میں شادی ہے. اچھا. اور پورے محلوں میں ماشاءاللہ ایک لہر تھی الحمدللہ، اور میں نے کبھی اسے اٹینڈ نہیں کیا تھا. تو یہ پہلا تھا بالکل، اور میں لک فارورڈ کر رہا تھا کہ کیسا اجتماع ہوگا، آزاد میدان میں کیسا ہوگا. بہرحال جب میں وہاں داخل ہوا صادق بھائی، تو ایک عجیب سا منظر میں نے دیکھا جو میرے دل پہ نقش ہو گیا. سبحان اللہ. میں اکیلا داخل ہوا وہ CST کے گیٹ سے. تو میں جب اندر داخل ہوا تو ایک طرف اس وقت بسیں اندر پارک ہوتی تھی، تو بسیز اندر جا رہی ہیں. تو بسیز میں نے دیکھا کہ لوگ اپنا چہرہ باہر نکال کے پوائنٹ کر رہے ہیں. اس وقت وہ کہتے تھے شاکر رضوی، شاکر رضوی، اس طریقے سے. تو وہ یعنی ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ وہ حضرت کو دیکھ رہے ہیں حضرت سامنے. تو میں اس طرف گیا کہ کہاں ہیں. تو میں جب وہاں گیا تو اللہ اکبر، جو میں نے دیکھا کہ الحمدللہ حضرت خود بذات خود جو باتھ روم وغیرہ بنتے ہیں، ٹوائلٹس وغیرہ، اس میں جو پترے لگائے جاتے ہیں، تو ایک طرف ایک مبلغ نے اٹھایا ہوا تھا، ایک طرف حضرت نے اٹھایا ہوا تھا، اور حضرت اسے. تو وہ جو میں نے منظر دیکھا تو میرے دل کی دنیا میں ایک جیسا کہ ایک انقلاب سا پیدا ہوا کہ ماشاءاللہ یہ ہیں کہ جن کا اتنا نام ہے. سبحان اللہ. اور اس وقت نام تھا بھی ماشاءاللہ، اور اب بھی ہے، اللہ تعالیٰ اور بڑھائے. آمین. اور اس طرح مقبولیت اور پھر یہ کام کرنا، تو مجھے یہ لگا کہ یہ اخلاص پر مبنی تحریک ہے ماشاءاللہ، کہ الحمدللہ سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. شاپ پر بھی، شاپ کی جو میں نے بات کی، حضرت شاپ پہ ڈیوٹی دیتے تھے. سبحان اللہ. اس لیے کہ میں انہیں دیکھتا تھا، پھر میں زیادہ جانے لگا، اور 9 ساڑھے 9 تک حضرت ڈیوٹی دیتے. اچھا. اور کپڑے کی دکان پہ ماشاءاللہ، اور اس کے بعد حضرت اپنی ہی بائک پہ خود ہی چلا کے بیان کرنے جاتے. سبحان اللہ. اور جب جاتے تو مجھے تعجب ہوتا، یہ عظیم الشان نعرے لگ رہے ہیں حضرت کے لیے، اور میں دیکھ کے آیا کہ حضرت پورا دن ڈیوٹی کر کے آئے تھے ماشاءاللہ. تو یہ ساری چیزیں ہم نے کبھی دیکھی نہیں تھی، نہ کبھی سنی تھی. تو ان چیزوں نے جو ہمارے دل میں الحمدللہ وہ پیدا کیا، ایک کشش پیدا ہوئی ماشاءاللہ. تو الحمدللہ اس سے پھر
تحریک جو ہے دل کے اندر مستحکم ہو گئی. تو شروعات میں گھر والے آپ کا سپورٹ کر رہے تھے یا گھر والوں نے مخالفت کی؟ نہیں، الحمدللہ حضرت چونکہ بیچ میں تھے. اچھا. حضرت کئی چیزوں میں بیچ میں رہے ہیں ماشاءاللہ، میری شادی میں بھی وہی بیچ میں تھے. اچھا. تو اس سے میرا کام بڑا آسان ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ. اس لیے کہ جب گھر والے حضرت کو دیکھتے ہیں، جیسے میں نے کہا قافلہ یا امامہ شریف یا داڑھی، تو حضرت کی بات آتی تھی تو گھر والے کچھ نہیں، اور پھر انہوں نے پورا سپورٹ کیا الحمدللہ. سبحان اللہ. اور انہی کی دعائیں میں سمجھتا ہوں کہ والدین نے دل سے مجھے جانے دیا، دعائیں دی. تو جو کچھ بھی اس کے بعد، اگرچہ اپنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی حاصل ہوا یا جو کچھ بھی ہے وہ یقیناً والدین کی دعاؤں سے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے جس سفر کا آغاز کیا تھا ایز اے مبلغ، اب آپ الحمدللہ عالم دین بن چکے ہیں، تو یہ آپ کا مبلغ سے لے کر عالم تک کا جو سفر ہے اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ میرا سفر جو ہے پھر حضرت ہی سے شروع ہوا. اچھا. سبحان اللہ. الحمدللہ. میں کہا حضرت بیچ ہی میں رہے ہیں، جی. سینٹرل فگر ہیں ہمارے لیے. اور وہ اس طریقے سے کہ صادق بھائی ہم گجرات سے آئے ہوئے ہیں، جی. تو ہمارا بیک گراؤنڈ گجراتی ہے. جی. اردو تو ہم بامبے میں بولتے ہیں، لیکن اردو کوئی پڑھ نہیں سکتا تھا، نہ جی. میرے والدین نہ ان کے والدین، سب گجراتی پڑھتے تھے. تو مجھے یاد ہے حضرت نے مجھے نورانی تعلیم کا سیٹ دیا. اچھا. کہا کہ اسے پڑھیں. اب چونکہ اردو تو ہم بولتے ہیں، اس میں الفاظ عربک کی طرح ہوتے ہیں، تو الحمدللہ میں نے 1 ویک میں اسے پورا کر دیا. اچھا. پھر حضرت کے پاس گیا کہ حضرت یہ تو ہو گیا. تو کہا مکتب پہ جاؤ اور دیکھو وہ کون سی کتاب تمہیں دیتے ہیں. اب اللہ بھلا کرے جو بھی صاحب مکتب پر تھے انہوں نے مکاشفۃ القلوب نکال کے مجھے دی، اچھا. امام غزالی کی کتاب. تو الحمدللہ میں نے شروعات ہی اسی سے کی. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی، اس لیے کہ عام طور پہ حدیث کی کتاب، مسائل کی کتاب یہ سب ضروری ہیں، لیکن سب سے پہلے امام غزالی کی کتاب ہاتھ آنا اور اسے پڑھنا، تو اس سے فوراً ہی جو ہے وہ اخلاص اور جو ایک فوکس اللہ پر ہونا چاہیے اور فوکس دل پر ہونا چاہیے، تو یہ بالکل سیٹ ہو گیا. امام غزالی ایک گائیڈ کی طرح ہے، اور انہوں نے جو ایکسپلین کیا ہے بتدریج آرڈر میں ماشاءاللہ. تو اگر آپ کے شیخ نہیں ہیں، آپ کے کوئی مربی، مینٹور، ٹیوٹر نہیں ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ سفر طے کریں، تو امام غزالی کی کتابیں پڑھا کریں ماشاءاللہ. اچھا. تو وہ کتاب ہم نے پڑھی. اس کے بعد حضرت نے مجھے کہا کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور سنی دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت یہ کہ علم کی محبت پیدا ہوتی ہے. بے شک. سبحان اللہ. کہ جہاں بھی دیکھو علم ہی، اور الحمدللہ اس امت کا یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ علم الحمدللہ بتایا جاتا ہے. تو سب سے سینٹرل جو چیز ہے وہ علم ہے، اس کے ارد گرد عمل بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. تو علم پہ فوکس، اس علم ہے تو سب چیزیں ہوں گی. تو الحمدللہ جہاں دیکھو، جب میں مبلغین کو دیکھتا انہیں اتنا علم ہے، تو مجھے اور کہ مجھے بھی پڑھنا ہے، یہ بھی مسائل پڑھنے ہیں. ہمارے بھیونڈی کے حضرات مانے جاتے تھے کہ وہ فقہ میں بہت زیادہ یعنی کہ مضبوط ہیں، تو مجھے اور فقہ کی یہ ہوئی. لیکن الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا رہا، ہم پڑھتے رہے. اور پھر حضرت نے مجھے دارالعلوم محمدیہ میں بھیجا. اچھا. ہمارے ایک استاذ، حضرت کے بھی وہ استاذ تھے، مولانا مطیع الرحمان غالباً ان کا نام تھا، اللہ مجھے معاف کرے نام میں بھول رہا ہوں، اور وہ ابھی مرحوم ہو چکے، اللہ ان کی مغفرت بھی فرمائے، آمین. غریق رحمت کرے. لیکن ان کے پاس بھیجا، تو میں نے ان سے کچھ کتابیں عربی کی پڑھی. اس کے بعد اتفاق سے جو مفتی زبیر صاحب قبلہ ہیں، اچھا. تو ماشاءاللہ وہ پالا گلی کی جو ہماری مسجد ہیں وہاں پہ تشریف لائے. تو نحو امیر انہوں نے مجھے پڑھانا شروع کی، یعنی فارسی کی کتاب اور شرمیت عامل، یہ کچھ ابتدائی کتابیں. اور اس کے بعد چونکہ علم کی دوستی تو ہو گئی تھی، اور الحمدللہ بیانات کا سلسلہ بھی شروع تھا، تو پڑھنا پڑھانا تو تھا ہی، لیکن ایک شوق تھا کہ باقاعدہ مجھے پڑھنا ہے انشاءاللہ. تو اس کے بعد جب میں انگلینڈ بھی گیا جی، تو میں نے بہت سارے اساتذہ سے پڑھا ہے. آزاد میدان میں یہ اعلان ہوا جی کہ میں نے آن لائن پڑھا ہے، تو یہ صحیح ہے کہ آن لائن میں نے اس کی تکمیل کی، یعنی اسے فنش کیا، اگرچہ یہ سلسلہ آف لائن یعنی علماء کے ساتھ بیٹھ کر بھی میں نے بہت سیکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جب مدرسے میں جا کر عالم کی پڑھائی کرتا ہے تو 8 سال یا 10 سال پڑھائی کرنے کے بعد اس کی دستار بندی ہو جاتی ہے،
تو آپ نے تو اس سے کئی سال زیادہ پڑھائی کی ہے، آف لائن، آن لائن اور ہر اعتبار سے. ہاں وہ فل ٹائم نہیں تھا، جی. اس لیے مجھے زیادہ دیر لگی. اچھا. لیکن بڑی دلچسپ اور میں آپ کو بات بتاؤں. جی. یہ حضرت ماشاء اللہ شاید وہی کر سکتے ہیں. ہم حضرت کے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے. ظاہر ہے کہ عاشق شاہ بخاری میں حضرت ماشاء اللہ ان کا بیان سنتے تھے. ایک مدت تک یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ایک دن حضرت نے مجھے بلا کے فرمایا کہ اب آپ جمعہ مرکز پہ پڑھیں. اچھا. ہاں. کہا کہ حضور رئیس المفسرین علامہ ظہیر الدین خان صاحب قبلہ فرمایا جو میرے استاذ ہیں آپ وہاں پڑھیں اور حضرت کی تقریر سنیں اور رات میں جو تفسیر ہوتی ہے وہ سنیں. اچھا. روز رات کو بلا ناغہ پابندی کے ساتھ. اچھا. سبحان تو اللہ. میں نے مان لی بات ماشاء اللہ. تو وہ سننے لگا، میں تفسیر سننے لگا. اس وقت تو یہ سب نہیں تھا، موبائل نوٹ. جی. تو میں اس میں لکھتا تھا ڈائری میں. تو الحمدللہ یہ سلسلہ تادیر اور اب بھی جاری ہے ماشاء اللہ. سبحان اللہ. لیکن حضرت کا منشا یہ تھا کہ ذہن اور فکر کھلے، بے شک. اور جو حضرت کی فکر ہے حضور رئیس المفسرین کی اس سے استفادہ حاصل ہو. سبحان اللہ. اور جو ایک وسعت علمی ہے اور ایک گھیراؤ ہے ماشاء اللہ، تو وہ مجھے اس سے انٹروڈیوس کرنا چاہتے تھے. تو میں بیٹھنے لگا. پھر حضرت کبھی ان کے پاس نجی محفل میں بیٹھے تو میں بھی پیچھے پیچھے چلا جاتا اور پیچھے خاموشی سے بیٹھتا. اسی طرح حضرت نے پھر حضور اشرف العلماء جو زکریا مسجد میں اس وقت ہوتے تھے وہاں جاتے تھے حضرت، تو میں بھی پیچھے پیچھے جاتا تھا. اب ماشاء اللہ صادق بھائی دیکھیں، ادب دیکھیں کہ میں نے حضرت کو دیکھا کہ حضور اشرف العلماء آرام فرماتے تو حضرت نے ان کی قدم بوسی کی، یعنی پیروں کو چوما. اور یہاں تک کہ حضور رئیس المفسرین کو بھی میں نے بھرے مجمع میں دیکھا کہ حضور اشرف العلماء وہاں آرام کر رہے ہیں، ان کے پیر وہاں پر ہیں اور انہوں نے بھی اسے چوما ماشاء اللہ. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جب منظر کوئی دیکھے. مقصد یہ تھا کہ ان بزرگوں کے پاس حضرت کا آنا جانا. اچھا، وہاں بھی میں بیٹھنے لگا. پھر ایک وقت یہ آیا کہ حضور اشرف العلماء جو جس کمرے میں ہوتے تھے، اندر والے کمرے میں جہاں صرف فیملی الاؤ تھی، وہاں پہ مجھے بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی کہ بس حضرت تو اپنی کیفیت میں ہوتے تھے اور میں صرف انہیں دیکھتا رہتا تھا. لیکن یہ اکتساب فیض حضرت کو میں نے یہ دیکھا کرتے ہوئے، اور اس نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف کتابیں پڑھ کے آپ عالم نہیں بن سکتے، ہے نا، یا آن لائن پڑھ کے تو بالکل بھی نہیں. ہاں آن لائن آپ کورس پورا کر سکتے ہیں، لیکن سینہ بسینہ یہ علم چلا ہے. تو جب تک آپ کسی عالم کے قدموں میں نہیں بیٹھیں گے تو ہی نہیں. جب میں یہاں سے انگلینڈ جا رہا تھا تو مجھے بڑی تشویش کہ بھائی یہاں حضرت ہیں اور یہاں جو ہے حضور رئیس المفسرین ہیں، اور مجھے عادت ہو گئی تھی ان کے پاس بیٹھنے کی. تو حضرت تشریف لائے تھے ایئرپورٹ مجھے چھوڑنے، اس لیے کہ وہ بہت کچھ سمجھانا چاہتے تھے. تو کہا میں تمہیں راستے میں سمجھاؤں گا انگلینڈ کے بارے میں. تو الحمدللہ حضرت تشریف لائے تو میں نے یہ اس کا اظہار کیا کہ حضرت میں وہاں کیسے، آپ بھی نہیں ہیں، آپ سے پوچھ کے ہر چیز کرتے تھے اور مجھے عادت ہو گئی ہے علامہ ظہیر الدین خان صاحب قبلہ کے پاس بیٹھنے کی. تو حضرت نے فرمایا کہ وہاں حضور مفکر اسلام ہیں. سبحان اللہ. تو آپ گھبرائے نہیں، آپ وہاں چلے جائیں. تو الحمدللہ اس کو میں نے وہاں بھی قائم رکھا کہ تب سے لے کے اب تک تقریباً شاید ہی کچھ عرصہ مس ہوا ہو، میں ان سے آدھا گھنٹے دوری پر رہتا ہوں حضرت سے، لیکن جمعہ میں وہیں پڑھتا ہوں. پھر ایک وقت آیا کہ جمعہ وہاں پڑھانے بھی لگا میں، لیکن پڑھانا ہو یا نہیں پڑھانا ہو بس جانا ہے. اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں ان بڑے علماء کے پاس جو اللہ والے ہیں ان کے پاس بیٹھنا ہے، کچھ وہ کہیں یا نہ کہیں، بے شک، ہاں کچھ ہم سے فرمائیں یا نہ فرمائیں، بس ان کے پاس بیٹھنے سے جو اکتساب فیض حاصل ہوتا ہے وہ بہت دور تک جاتا ہے. سبحان اللہ. جی، جیسے مفکر اسلام نے خود ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ہم مفتی اعظم کو جب کچھ کرتا ہوا دیکھتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت مبارکہ ہوگی. سبحان اللہ. سبحان تو ظاہر ہے کہ ہمارا بھی معاملہ یہ کہ ہم نے حضور مفتی اعظم کو نہیں دیکھا، لیکن ان بزرگوں سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. اور یہ بہت بڑی آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی کہ اعلیٰ حضرت، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اجاگر کرنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت سے بھی کوئی واقفیت نہیں تھی. میں نے کبھی مسلک اعلیٰ حضرت سنا نہیں تھا یہاں، تو اس کا انٹروڈکشن بھی تحریک ہی سے ہوا. سبحان اللہ. میں نے حضرت کا بیان سنا تب میں نے گھر جا کے والدین سے پوچھا کہ آپ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، تو انہوں نے بھی نہیں سنا تھا. تو مجھے تعجب ہوا، انہیں تعجب ہوا، تو میں انہیں پھر بتانے لگا. تو الحمدللہ
اعلیٰ حضرت کا جو ہے تعارف بھی الحمدللہ اسی تحریک سے ہوا. اور یہ جان کے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے اور اعلیٰ حضرت کے بیچ میں جی کوئی زیادہ دوری نہیں ہے. یعنی اگر حضرت ہیں تو حضرت کے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند، پھر اعلیٰ حضرت. حضور مفکر اسلام ہے تو ان کے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند، پھر اعلیٰ حضرت. تو وہ واسطے نہیں ہے الحمدللہ. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے ان بزرگوں کا اور جو بھی ہیں اللہ والوں کے ساتھ اور علماء ربانیین کے ساتھ بیٹھ کر جو ہمیں حاصل ہوگا وہ صرف آج کل ایک دور چلا ہے صادق بھائی، لوگ آن لائن پڑھ لیتے ہیں. اور بہت سارے ماشاءاللہ میرا سن کے مجھے پوچھا تو ضرور آن لائن پڑھے کنوینئنس کے لیے. آج کل ٹائم نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ علماء کے پاس نہ بیٹھیں. جہاں بھی آپ کو موقع رہے آپ کو علماء کے پاس بیٹھنا ہے. اور وہ جو ملے گا آپ کو وہ آپ کو آن لائن کبھی نہیں ملے گا. آن لائن ایز ایک سیپریٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اور میں نے وہاں پر بہت سارے علماء سے استفادہ کیا ماشاءاللہ. انگلینڈ جا کے ایک تھوڑی سی لسٹ ہے لیکن میں نہیں سناتا ابھی. لیکن ماشاءاللہ ان کے پاس بیٹھ کے الگ الگ کتابیں الگ الگ سبجیکٹ پڑھتے رہے. اور صرف اخیر میں جو تھوڑا سا باقی تھا تو حضرت نے کہا کہ اسے ابھی ایک بار کی پورا ہی کر دو. تو پھر وہ یہ لاسٹ 3 ایئرز آن لائن کر کے ماشاءاللہ ہمارے مولانا جاوید نجمی صاحب نے اسے کوآرڈینیٹ کیا. مفتی حامد صاحب قبلہ، سید حامد صاحب، ان کو مقرر کیا کہ آپ ان کی کتابیں جتنی باقی ہیں جو اسباق باقی ہیں اس کو پڑھا کے اسے. تو اس طریقے سے یہ سفر ہم یہ نہیں کہتے کہ مکمل ہوا لیکن ایک مائل سٹون ہوا ہے. سوال یہ تھا کہ جب یہاں آپ کی فیملی تھی، آپ کا بزنس تھا، بورن اینڈ باٹ اپ یہیں تھا، سارا معاملہ یہیں تھا، تو یہ انگلینڈ جانے کا اتفاق کیسے ہوا؟ حضرت جب تشریف لے جاتے تو مجھے 2-3 بار انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی انگلش اچھی ہے اور آپ نے یہاں پڑھا ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ انگلینڈ جائیں. لیکن صادق بھائی ماشاء اللہ مجھے پہلے بامبے بالکل نہیں پسند تھا. اچھا. مجھے یعنی نفرت تھی بامبے سے. میں جب گاؤں بھروچ جاتا تو اچھا لگتا، ہریالی، کھلا پن یہاں پہ. لیکن جب سنی دعوت اسلامی سے منسلک ہوئے اور یہ ساری ایکٹیویٹیز ہونے لگی تو اب مجھے بامبے پسند آنے لگا. سبحان اللہ. یہاں تک کہ حضرت نے یہ کہا انگلینڈ کا تو میں کئی سال تک ٹالتا رہا. میں کہا مجھے شوق نہیں ہے. پھر اتفاق سے ایک بار حضرت جا رہے تھے عمرے کے لیے اور الحمدللہ یہ صرف تحدیث نعمت کے لیے کہ پہلا عمرہ بھی میں نے حضرت کے ساتھ کیا، پہلا حج بھی حضرت کے ساتھ کیا اللہ کے کرم سے الحمدللہ. لیکن 1 سال عمرے کی کچھ سیٹنگ نہیں، ہم کہتے ہیں سیٹنگ نہیں ہو رہی تھی. تو مجھے جانا تھا عمرہ رمضان میں. تو میرے دل میں خیال آیا کہ عمرہ کیسے جائیں. تو اور میرے کچھ رشتہ دار انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ مجھے کہا جاتا ہے لیکن تو نہیں کہا آؤ وہاں ضرورت ہے اور ہم بھی آپ کے ساتھ وہاں رہیں گے. تو تھوڑا سا مجھے حوصلہ ملا. تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ وہ انگلینڈ کہتے ہیں اور فرما رہے ہیں کچھ سالوں سے، تو اس سال ہو سکتا ہے. تو فوراً انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ گے. میں کہا ٹھیک ہے. تو جب حضرت راضی ہو گئے تو پھر میں نے عرض کیا کہ اگر اجازت دے تو میں عمرہ کرتے ہوئے جاؤں. تو کہا کوئی بات نہیں. تو پھر اس طریقے سے انگلینڈ جانا الحمدللہ ہوا. اور صرف 2 ہفتوں کا پروگرام تھا. اچھا. صرف 2 ہفتوں کا پروگرام. اور انہی 2 ہفتوں میں یہ صرف کہنے کے لیے کہ شادی کی بات آنے لگی. لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں SDI کے پلیٹ فارم پہ گیا ہوں، دین کے کام کے لیے گیا ہوں، اور ایسے میں پھر میں اگر یہ کر لوں تو یہ مناسب نہیں ہوگا، لوگ باتیں کریں گے، مجھے خود بھی اچھا نہیں لگا. تو حضرت کو اس کے بارے میں پتا تھا لیکن میں نے کہا حضرت نہیں، میں واپس آ جاتا ہوں، جو ہوگا بعد میں ہوگا. لیکن تو پھر میں پھر آ گیا. اور جب پھر جانا ہوا تو بھی میں نے اب تو چونکہ پھر خیر شادی طے ہو گئی لیکن پھر بھی میں نے یہ کہا کہ حضرت شادی پہ مجھے نہیں جانا ہے. تو کہا کہ پھر انتظار کرو کوئی موقع آئے گا. پھر اتفاق سے لیسٹر میں ایک نئی مسجد قائم ہو رہی تھی، عثمانی مسجد، جو بڑی عالیشان مسجد ہے. تو اس میں انہیں سیٹ اپ کرنے کے لیے کسی مبلغ کی ضرورت تھی کہ جو انگلش بول سکے. تو اتفاق سے وہ آئے تو حضرت نے فوراً کہا کہ دیکھو ہم جس کا انتظار کر رہے تھے تو ابھی آپ یہاں چلے جائیں. تو پھر وہاں جانا ہوا اور پھر الحمدللہ. کیا آپ کے جانے سے پہلے بھی وہاں تحریک سنی دعوت اسلامی کا کام ہوتا تھا؟ اور جیسا کہ کئی سالوں سے وہاں ہمارا سالانہ اجتماع بھی ہو رہا ہے،
تو یہ سالانہ اجتماع آپ کے جانے سے پہلے بھی وہاں ہوا کرتا تھا یا آپ نے جانے کے بعد میں وہاں پر تحریک کام کا آغاز کیا اور پھر سالانہ اجتماع بھی آپ ہی کے پہنچنے کے بعد شروع ہوا؟ نہیں، الحمدللہ وہاں تحریک کا انٹروڈکشن ہو چکا تھا بہت اچھی طریقے سے. حضرت کچھ سالوں سے وہاں جا رہے تھے تو ماشاء اللہ حضرت نے وہاں کا پورا لینڈسکیپ چینج کر دیا تھا ماشاء اللہ. یعنی کہ صادق بھائی میں بتاؤں کہ وہاں ایک عجیب عالم تھا کہ مشائخ جاتے تھے، الحمدللہ اللہ انہیں سلامت رکھے جو بھی مشائخ تھے، لیکن عمل کی طرف رجحان کم ہوتا تھا. اور ہماری تحریک عمل کی تحریک ہے، علم اور عمل کی تحریک ہے ماشاء اللہ. تو جب حضرت وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے عمل پر زور دیا، جی، سنتوں پہ زور دیا. تب لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم کو تو اس کی طرف کسی نے متوجہ کیا ہی نہیں. اچھا. تو لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ ٹھیک ہے ہم دین سے منسلک ہے، سلسلے سے منسلک ہے، لیکن یہ جو بالکل ضروریات دین ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں آتا ہے نا. تو الحمدللہ حضرت کی جو ہے قدر اور عظمت ان کے دلوں میں آلریڈی بیٹھ چکی تھی. سبحان اللہ. ایک ماشاءاللہ ہموار فیلڈ ہو چکی تھی الحمدللہ. اور اس کے بعد قاری رضوان صاحب بھی جاتے تھے تو انہوں نے بھی بہت اچھا ماحول بنایا ہوا تھا. بہت سارے نوجوان اور بچے انسپائر تھے الحمدللہ. سالانہ اجتماع بڑے پیمانے پہ، میں سمجھتا ہوں جو ابھی ہوتا ہے اس سے بھی بڑے پیمانے پر. جی. اس لیے کہ پہلے جو ہے سب ساتھ تھے الحمدللہ. سب ساتھ یعنی کہ نیا معاملہ تھا. جی. تو سارے مل کے اجتماع کرتے تھے. تو بولٹن میں پہلے سالانہ اجتماع ہوتا تھا. 97 میں پیغام اعظمی وغیرہ ہم نے سنا ہے. جی. تو وہ تاریخی جو اجتماع تھا وہ وہاں ہوا. تو میرے جانے کے بعد وہ کسی سبب سے پھر پریسٹن میں ہونے لگا. اچھا. لیکن اجتماع سالانہ اجتماعات ہوتے تھے. تحریک کا تعارف تھا الحمدللہ. مبلغین بھی تیار تھے، کچھ میرے جانے سے پہلے بھی وہاں الحمدللہ ریڈی تھے. میرے جانے سے صرف میں نے یہ آغاز کیا کہ چیزوں کو آرگنائز کرنا شروع کیا. جیسے کہ ہم یہاں کرتے تھے اور تھوڑا سا ایکسپیرینس یہاں سے حاصل ہوا تھا. تو فرسٹلی ویکلی اجتماع کہ پہلے چیدہ اجتماع ہوتے تھے یا کوئی مہمان آتا تھا تو اجتماع ہوتے تھے اور ظاہر ہے کوئی اسپیکر کی ضرورت ہوتی ہے وغیرہ. تو چونکہ میں حاضر ہوا تو پھر مساجد میں ویکلی بیسس پہ ہم نے اجتماع شروع کیا الگ الگ ٹاؤنوں میں الحمدللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ مکتب وغیرہ کا باقاعدہ انتظام. اس کے بعد آگے چل کے میڈیا وغیرہ. وہاں علماء تشریف لے گئے تھے انڈیا سے اور دوسرے علاقوں سے کہ جو اپنی نیٹیو لینگویج بولتے تھے، اردو وغیرہ. اب وہاں کے بچے تو انگلش سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، ہمارے ساتھ بہت سارے نوجوان جڑے تھے جو انگلش بولتے ہیں. اور یہ عجیب انقلاب تھا ماشاء اللہ کہ وہاں پر لوگ داڑھی رکھنے لگے تھے. یہ سب تحریک کے جانے کے بعد داڑھی رکھنے لگے تھے، عمامہ پہننے لگے تھے ماشاء اللہ. ماحول بن چکا تھا. اور مجھے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے نقاب پہننے کا سلسلہ کم از کم ہماری کمیونٹی میں جو شروع ہوا ہے، بلکہ حجاب تک کی یعنی جو اسکارف پہنتے اس کی تک خواتین پہلے اوڑھنی ڈال لیتی تھی. تو کہا کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ بھی تحریک کے جانے کے بعد شروع ہوا ہے ماشاءاللہ. کہ سب سے پہلے مجھے بتایا، نام بھی مجھے بتائے گئے کہ یہ 2-3 خواتین تھیں ماشاءاللہ کہ جنہوں نے نقاب پہننا شروع کیا سب سے پہلے. لیکن بہرحال یہ تحریک کی برکتیں تھی. اور یہ جو گیپ تھا کہ علماء تو تھے لیکن عوام سے ان کا رابطہ نہیں تھا. بچے قریب نہیں ہوتے تھے، لینگویج پرابلم، بیریئر جسے کہہ لے، جنریشن گیپ کہہ لے. تو اس میں سنی دعوت اسلامی اچھی طرح فٹ ہو گئی کہ ہم ایک لنک بن گئے کہ آپ آئیے اور علماء کی باتیں سنیں، ہم اپنے بیانات کرتے الحمدللہ. تو اس کی ضرورت تھی. یعنی ایک ایسا دور تھا کہ ہر مسجد میں ہم کو بیان کرنا پڑتا تھا. کوئی بھی اوکیزن ہو، 11ویں شریف، 12ویں شریف، محرم شریف، اس میں ہر جگہ بیان کرنا پڑتا تھا. اس لیے کہ انگلش بیان کرنے والے تھے نہیں، تو ہمارے مبلغین ہی جاتے تھے. اور پھر ہم نے مدرسوں میں، تو جب مسجد ہے وہاں ہر مسجد میں مدرسہ ہوتا ہے اور 5 to 7 بچے مدرسے میں جاتے ہیں. سم تھنگ دیٹ از مسنگ ہیئر، یعنی ہمارے یہاں نہیں ہے. یہاں انڈیا میں نے نہیں دیکھا تھا، بامبے میں کم از کم بڑی مساجد میں تو وہاں پہ لوگ جاتے تھے. تو وہاں بھی یہ کہ مدرس جو ہیں وہ تو
اردو بولتے ہیں, بچے انگلش سمجھتے ہیں. تو پھر ہمارے جو ہے نوجوان مبلغین جا کے الحمدللہ انہوں نے اس اسپیس کو سنبھالا اور وہ انگلش میں تعلیم دینے لگے الحمدللہ. تو اس طریقے سے مسجد میں بھی ہم الحمدللہ جو ہے کارآمد ہوئے, مدرسے میں بھی کارآمد ہوئے. تو یہ ایک سنی دعوت اسلامی نے بہت بڑا گیپ تھا جو الحمدللہ ہم نے پورا کیا. اور دوسرا یہ کہ علمی جو ایک بیداری پیدا کرنی تھی وہ لوگوں میں پیدا ہوئی, سنتوں کا جذبہ ماشاءاللہ, ایک علم کی اور عمل کی تحریک ہوئی. آپ نے جب یہاں پر کام کا آغاز کیا تھا تو یہاں کے جو چیلنجز تھے ان میں اور وہاں کے جو چیلنجز ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ جیسے ہم میڈیا کے ذریعے یا لوگوں سے ہم نے جو سنا ہے کہ وہاں برائیاں زیادہ ہیں, گناہ زیادہ ہے, وہاں لوگوں میں دین کا جذبہ نہیں ہے, لوگ قرآن و سنت سے زیادہ دور ہیں. تو ایسے لوگوں کو دین کے قریب بلانا یہ یہاں کے مقابلے زیادہ مشکل ہے یا آسان ہے؟ ہمیں یہ بتائیں آپ. بریفلی میں یہ کہوں گا کہ ہر جگہ کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں, ہے نا. انڈیا میں نے دیکھا تھا کہ یہاں کے اپنے چیلنجز ہیں, خاص طور پہ سٹیز میں کچھ الگ چیلنجز ہوتے ہیں, لیکن کچھ حد تک وہاں رہنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہاں کے لوگ زیادہ ریسیپٹیو ہے, یعنی کہ وہ زیادہ قبول کرتے ہیں. اچھا. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے یہاں کے مقابلے میں, ٹھیک ہے نا, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہیں دین کی ویلیو پتہ چلی ہے. اچھا. اس لیے کہ وہ یہاں سے گئے تو انہیں سب کچھ نئے سے سیٹ اپ کرنا تھا, ہے نا. جیسے کہ نئے مسلمان ہو کے گئے ہیں, مسجدیں نہیں تھی, مدارس نہیں تھے, سب نے اپنے پیٹ کاٹ کر محنتیں کر کے مسجدیں بنائی, یہ ساری چیزیں بنائی الحمدللہ. تو انہیں ان سب چیزوں کی ویلیو ہے. یہاں پہ چونکہ یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود تھی تو نوجوانوں کو خاص طور پہ اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ کیسے بنی ہے اور اس میں کتنی محنت لگی ہے. تو وہاں پر بھی ماشاءاللہ جو نوجوان طبقہ ہے الحمدللہ, جیسے کہ میں نے کہا کہ یہاں کی بنسبت فار ایگزامپل ہم یہ کہیں کہ ہم ریشیو لیں پاپولیشن کا, تو زیادہ لوگ وہاں داڑھی رکھے ہوئے ہیں, زیادہ نوجوان وہاں نماز پڑھتے ہیں, زیادہ بہنیں وہاں پہ حجاب وغیرہ پہنتی ہیں. تو الحمدللہ یہ ایک ہے. اور ظاہر ہے کہ برائیاں بھی وہاں زیادہ ہے, لیکن پھر اس سے بچنے کے لیے لوگ جو ہے اقدامات کرتے ہیں, اور وہیں پہ ہم جیسے لوگ آتے ہیں, تحریکیں آتی ہے, علماء آتے ہیں ماشاءاللہ کہ انہیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں برائیاں زیادہ ہے اور یہاں کم ہے. یہ برائیاں آج تو ہر جگہ ہے نا, یعنی کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے برائیاں ہر جگہ پھیل گئی, اب سب گلوبل ہو گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں جو مسجدوں کا اور یعنی یہاں جو تحریک سے قریب ہیں انہی کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ دین کی طرف ہے نا. باقی لوگ تو ایسے ہیں جیسے وہ مسجد کے پاس سے گزرتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے, اس طریقے سے. تو یہ ہے وہاں ایک جو مسئلہ ہوتا ہے ٹائم کا, ہے نا, اس لیے کہ موسٹلی ہمیں پروگرامز ویکینڈ کو کرنے پڑتے ہیں. اچھا. اور جو کام کی جو روٹین ہوتی ہے شفٹ, یعنی کسی کی کوئی شفٹ ہے تو کسی کی کوئی شفٹ ہے, یعنی ہمیں اگر کوئی میٹنگ بھی کرنی ہو تو اسے دیکھنا پڑتا ہے کہ کب ہم میٹنگ کریں, ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں یہاں تھوڑا سا لوگ زیادہ وقت دے پاتے ہیں فلیکسیبلٹی کے حساب سے, وہاں کچھ تھوڑا سا اس میں دیر لگتی ہے. ویکینڈ کا انتظار کرنا پڑتا ہے یا فرائیڈے کا انتظار کرنا پڑتا ہے, لیکن پھر وہی دن ہوتے ہیں جس میں وہ فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا, ہے نا. تو یہ چیلنجز وہاں پہ ہیں, لیکن بہرحال ماحول اچھا بن رہا ہے, لیکن we still have a long way to go, اور یہ تو چلتا رہے گا. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جب آپ انڈیا سے انگلینڈ تشریف لے گئے تو وہاں پہلے سے تحریک کا کام ہو رہا تھا اور مبلغین بھی موجود تھے اور ہمارا اینول اجتماع بھی وہاں ہوتا تھا. آپ نے وہاں جانے کے بعد میں کام کا آغاز نہیں کیا بلکہ آپ نے کام کو آرگنائز کیا. تو اب اتنے سالوں کے بعد میں تحریک آج کہاں پر ہے اور تحریک کے ماتحت وہاں کیا کیا کام ہو رہے ہیں, اور کون سا ایسا کام ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ دلی طور پر خوشی محسوس کرتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ الحمدللہ آپ نے وہاں پہنچ کر بہت اچھا کام کیا ہے؟ ہم نے اپنا STI سینٹر پہلا قائم کیا بولٹن میں, تو وہ ایک نئی شروعات تھی. ہمارا خود کا سینٹر جہاں پہ ہمیں فریڈم تھا کہ ہم جو چاہیں کریں, جیسے چاہیں کریں,
اور اس میں الحمدللہ بہت ساری نئی چیزیں ہم نے شروع کی. جی میں سمجھتا ہوں کہ دین کا کام کرنے کے لیے سنی دعوت اسلامی جو کرتی ہے وہ یہ کہ جیسے کہ ہے نا بزنس میں فائنڈ گیپس ان دا مارکیٹ، جی تو ہم بھی گیپس فائنڈ کرتے ہیں کہ کیا چیز نئی ہے جو ہم دیں یا جو ہے اسے احسن انداز میں دیں. تو الحمدللہ ہم نے جو ہے وہاں پہ بہت ساری ایکٹیویٹیز شروع کی، بہت ساری کلاسز اور کورسز شروع کیے، جس میں نرسری بھی ہے جو پہلے نہیں تھی وہاں پر. اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جاتا. پھر مدرسے تو ہوتے ہیں لیکن ایک نئے انداز میں. جی میں نے کہا ہماری آپائیں ہو یا اس کے برعکس کے کوئی مولوی صاحب ہو اچھا اور وہ ڈنڈا لے کے بیٹھے، وہ پہلے ایک وہ ہوتا تھا. میں نے کہا ہماری صرف آپائیں ہوں اور جو بہت ہی یعنی خوش دلی کے ساتھ بچوں کو ویلکم کرے. جب وہ کلاسز میں جائیں تو ایک ان کی کلاسز بڑی اچھی بنی ہوئی ہو تاکہ بچوں کو آنا اچھا لگے اور وہ شوق سے آئیں. تو اسی طریقے سے یہ سلسلہ جب ہم نے شروع کیا تو ماشاء اللہ اس کو لوگوں نے پسند کیا، بچے آنے لگے ماشاء اللہ، وہ بھی انجوائے کرنے لگے اور انجوائے کے ساتھ لرن کرنے لگے ماشاء اللہ. تو نئے نئے طریقے انہیں سکھانے کے، یہ نئی نئی ایکٹیویٹیز، اس میں ظاہر ہے یہ میرا تو کام صرف نہیں ہے، جی ہماری پوری ٹیم کا کام ہے اور ہماری آپاؤں کا کام ہے، ہمارے مبلغین کا کام ہے الحمدللہ. اور پھر ہم نے معلم اور عالمہ کلاس شروع کی. اچھا تو اس میں الحمدللہ اطمینان یہ ہوا کہ وہ کورس ہم نے پورا کیا الحمدللہ، اور اب تک 32 عالمات بن چکی ہے. اللہ تعالیٰ اسے قائم رکھے انشاءاللہ. یہ سب اللہ کی توفیق سے ہیں. لیکن جب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز مکمل ہوتی ہے جی تو بڑی خوشی ہوتی ہے. اب میں یہاں پہ ہوں الحمدللہ، لیکن ہماری اسٹوڈنٹس پڑھا رہی ہے میری جگہ سبحان پر، اللہ. تو اسی طرح اور بھی مدرسوں میں وہ جا کے پڑھاتی ہیں اور مقصد بھی یہی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فیلڈ میں صادق بھائی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جب جائیں تو جانے سے پہلے جی ہم ایسے تیاری کر کے جائیں کہ ہم نہ رہیں تو کام نہ رک جائے، بے شک کام چلتا رہے. بے شک پھر اسی طرح بوائز مدرسہ ہم نے، یہ تو گرلز ہو گیا ہمارا سینٹر، پھر بوائز مدرسہ شروع کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی چیز اسٹینڈ آؤٹ ہوتی ہے جی تو یہ ہے. باقی تو ہر کام ماشاءاللہ جہاں بھی ہوا ہے اللہ کرے کہ اللہ ہی کے لیے ہوا ہو، بے شک اور اس میں تمام لوگوں کی اور مبلغین کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی جی اس میں تعاون ہوتا ہے، کوآپریشن ہوتا ہے، کمیٹیز کا کوآپریشن ہوتا ہے الحمدللہ. تو ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے سنیت کے لیے بے شک. الحمدللہ. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین انشاءاللہ. آمین. آپ کی شروعات ایز اے مبلغ ہوئی اور اب آپ ایک مکمل عالم دین ہیں، تو اس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آلویز ورک ان پروگریس ہوتا ہے. اچھا ماشاءاللہ ہر دن ہم نئی چیز سیکھتے ہیں. اوور دا ایئرز میں نے یہ دیکھا کہ ہمیں اپنے ٹیچنگ میتھڈس کو، اپنے اپروچ کو تھوڑا سا اڈیپٹ کرنا ہوتا ہے سچویشن کے مطابق. ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل بہت پہلے مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ ایک اثر قائم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا اثر لوگوں پہ ہو تو آپ کے پاس صحیح کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے. جی تو میں نے دینی دنیاوی دونوں تعلیم پھر سے شروع کی، یعنی اس کو آگے بڑھایا ماشاءاللہ. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ چونکہ دین کا کام کرنا ہے تو بات تو وہی کہتے ہیں لیکن کون کہتا ہے اس سے بڑا فرق ہوتا ہے. اچھا تو یہ ایک چیز ہے کہ جس کی جو میں نے یعنی یہ سوچا کہ مجھے کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے کہ میں باقاعدہ کوالیفائی ہوں. جی دوسری بات یہ ہے کہ آج کل، اور یہ ہمارے دوسرے ساتھیوں کو بھی میں کہتا ہوں، مبلغین کو بھی، کہ ہمیں سائنس کا بھی سہارا لینا ہے، ریسرچ کا سہارا لینا ہے. مطلب یہ کہ آج کل جو لیڈرشپ ہیں، مینجمنٹ ہے، جی تو اس میں جو سٹائلز ہیں، جو اپروچز ہیں، جو تھیوریز ہیں، جو میتھڈز ہیں، اس پہ بہت ریسرچ ہوا ہے. تو کیوں نہ ہم اس کا استعمال کریں، جی کیوں نہ ہم اسے یوز کریں اور اسے اسلام کے ساتھ لنک کریں. اس کی کہیں نہ کہیں بنیاد ہمیں قرآن و سنت میں مل ہی جائے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. آج کل کے جو چیلنجز ہیں جیسے کہ مائنڈ فلنس ہے، مینٹل ہیلتھ ہے، یہ ساری چیزیں تو ہمیں انہیں ٹیکل کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک داعی کو، ایک پریچر کو، یعنی کہ ایک عالم مبلغ ہونے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں بھی ویل ورسڈ ہونا چاہیے. جی اور اس لیے وی ہیو ٹو بی ویری گڈ ایٹ ریڈنگ، کہ ہمیں بہت پڑھنا ہے. بے شک. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے اسٹوڈنٹس کو اور جو مبلغین ہے کہ ہمیں اتنا پڑھنا ہے اور اتنا بولنا ہے. بے شک.
یہ بہت ضروری ہے. بے شک. کبھی کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے کہ جی. پڑھتے اتنا ہے بولتے اتنا ہے. ہم، تو یہ نہیں، ہمیں بہت زیادہ پڑھنا ہے اور پھر اس کا نچوڑ بیان کرنا ہے اپنے طور پہ. تو یہ یعنی جتنا پڑھیں کم ہے. اور اس میں ماشاءاللہ ہمارے امیر ہیں، اور اسی طرح حضور مفکر اسلام سے میں نے ایک بار پوچھا تھا، یہ آپ کی معلومات کے جی. لیے، کہ حضرت آپ ڈفرینٹ کیوں سوچتے ہیں، ہم، ہے نا؟ جیسا کہ اور علماء ہیں ماشاءاللہ سب اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ کی تھنکنگ الگ ہے، مفکر اسلام کہلاتے ہیں. تو وہ کیسے؟ تو حضرت نے ماشاءاللہ فرمایا کہ دیکھو ہمیں پڑھنا ہے اور بہت پڑھنا ہے اور سب کو پڑھنا ہے نا؟ تو اس طریقے سے ذہن کھلتا ہے، اور جہاں سے پڑھو اس میں سے اچھی اچھی چیزیں لے لو. تو الحمدللہ دائیوں کے لیے، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جی. کہ ہم بہت پڑھیں جی. اور اپنے اپروچز کو ماشاءاللہ جو ہے اور امپروو کرتے رہیں انشاءاللہ. یعنی آپ جو ہے ایک اگر آپ دائی ہیں، دین کے مبلغ ہیں، تو آپ کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے ہر Absolutely. اعتبار سے. بالکل یہ نہیں کہ آپ نے بس 2 کتابیں لے لی ہیں اور گھوم پھر کر اسی میں سب کچھ تلاش نہیں. کر رہے ہیں آپ. رات دن یہ سلسلہ جاری رہتا ہے سادی بھائی، یہ پڑھنے کا اور سننے کا. اور جو علم دوست نہیں ہم، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اسے اس فیلڈ سے دور ہی رہنا چاہیے. جی. آپ تحریک سنی دعوت اسلامی کے رول کو امت کے لیے کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک الحمدللہ یہ ایک بندے اور اسلام کے بیچ میں ایک برج ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، کہ بندے جو دین سے دور ہیں، جی. ہے نا، وہ دین کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، بہت اسٹرکٹ سمجھتے ہیں، یا اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتے ہیں، یا ایک ڈر ہے، یا جو بھی ہے. ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہم انہیں اسلام سے انٹروڈیوس کر دیں. جیسے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں لے آئیں، پھر اللہ کے حوالے کر دیں، یا اللہ ہم یہاں تک لے آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ایک برج کا کام کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اسلام سے انٹروڈیوس ہو جائیں، ہم انہیں احسن انداز میں اسلام کی ٹیچنگز بتا دیں ماشاءاللہ. اور بہت سارے لوگ، میں پھر ایک ایگزامپل دوں جی. کہ ابھی ایک صاحب گھر پہنچے ہیں، ان کا ٹیکسٹ آیا، وہ یہاں پر تھے، تو انہوں نے ایک بات کہی کہ یہاں آ کر ایس ٹی آئی سے جب وہ جوائن ہوئے، کچھ اجتماعات انہوں نے وہاں کی، یہ ان کا پہلا اجتماع تھا. جی. تو کہا کہ اسلام کو جس رخ میں میں نے دیکھا ہم، وہ میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا. سبحان اللہ. الحمدللہ. تو ایک احسن انداز میں ہم اسلام تو وہی ہے، بے شک. لیکن وہ ہم اسے انٹروڈیوس کیسے کرتے ہیں جی. اس بندے کو اسلام سے، تو وہ بہت ضروری ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہر جگہ ہے. جی. میں سمجھتا ہوں انگلینڈ ہو یا یہاں ہو یا ماشاءاللہ کہیں پر بھی ہو، ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، ہمارے پاس اخلاص کے نمونے ہیں، ہمارے بڑے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے امیر ہیں الحمدللہ. تو ہمیں بس ایک ٹرو پکچر آف اسلام پینٹ کرنا ہے ان کے سامنے، جو ان کی سمجھ میں آئے. اب وہ کوئی بھی ہو، کوئی بہت بڑا ہو تو بھی، اور کوئی دیہاتی ہو تو بھی، سبحان اللہ. ہے نا، اس کے لیول کے حساب سے ہمیں اسلام اسے پہنچانا ہے انشاءاللہ. اسلام کی تعلیمات پہنچانی ہے تاکہ وہ سچا مسلمان ہو جائے. آخر تو یہی ہے نا کہ ہم لوگوں کو اچھا اور سچا مسلمان بنانے نکلے. بے شک. تو اب جاتے جاتے ایک آخری بات آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جیسے بہت ہی نیچے سے شروعات کی تھی اور آج آپ یہاں پہنچے ہیں، اللہ اور آپ کو برکت عطا فرمائے اور ترقی عطا فرمائے. جو لوگ نئے تحریک سے جڑتے ہیں یا جو ہمارے سالانہ اجتماع میں شریک ہوئے یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر وہ ہمیں دیکھ کر تحریک سے جڑنا چاہتے ہیں، مبلغ بننا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا میسج ہوگا آپ کی طرف سے؟ سبحان اللہ، بہت ہی ویلڈ سوال آپ نے پوچھا ہے. اب میں ہمیشہ واقعات کی روشنی میں بتاتا ہوں تو باتیں سمجھ میں آتی ہے. کل ایک پڑوسی مجھے ملے جو پہلے رہتے تھے، بچے تھے، اب بڑے ہو گئے، خود بھی ایک والد ہو گئے. تو وہ میرے پیچھے پیچھے مسجد سے آئے، مجھے کہا کہ عارف بھائی آپ سے ایک کام 5 منٹ ہے. میں نے کہا فرمائیے. تو وہ جب سالانہ اجتماع انہوں نے دیکھا یا انہوں نے اٹینڈ کیا تو وہ انسپائر ہوئے. تو مجھے پوچھنے لگے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اسلام کے لیے، میں دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا دیکھو ہر انسان کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کے 2 پہلو ہیں. پہلا تو یہ کہ آپ اپنے آپ کو ریڈی کریں، یعنی کہ علم کے ذریعے آپ اجتماعات میں آئیں،
آپ بیانات سنیں ہلکے، اور پھر کتابیں پڑھ سکتے ہیں تو کتابیں پڑھیں، تو یہ آپ خود ریڈی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جب آپ خود ریڈی ہو گئے اور یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا، اب آپ یہ سوچیں کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے آپ کو کیا دینا ہے، کیا دے سکتے ہیں آپ۔ تو میں نے کہا آپ بزنس مین ہیں، آپ ہر جگہ پہنچ نہیں پائیں گے، ہر اجتماع میں پہنچ نہیں پائیں گے، آپ کی مصروفیات ہوگی، تو کیا آپ کچھ ان کا مالی تعاون کر سکتے ہیں؟ یا آپ مینجمنٹ میں ہے تو کچھ مینج کر سکتے ہیں؟ یا کسی کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی اسکل ہے، آج کل آئی ٹی کی بہت ضرورت ہوتی ہے، تو کیا آپ اس میں کچھ دے سکتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ آپ دین کے لیے کیا دے سکتے ہیں، تو وہی آپ اس کو آپ سنبھال لیں کہ ٹھیک ہے، جب بھی اجتماع ہوگا، جب بھی یہ ضرورت ہوگی، جب بھی یہ پروجیکٹ ہوگا، تو اس میں میرا یہ حصہ ہوگا۔ تو ہر انسان اگر یہ یعنی طے کر لے اور ایک ڈٹرمنیشن ہو جائے کہ بھائی میں یہ کر سکتا ہوں، تو وہ اس کے لیے کرے، تو الحمدللہ یہ بہتر ہے۔ جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں ان کے لیے صرف ایک ایڈوائس میں دوں گا کہ جو بھی ہم کریں، یعنی ہر چیز ایک ذریعہ ہے، نماز بھی ایک ذریعہ ہے، عبادت بھی ذریعہ ہے، مقصود نہیں ہے، اور دین کا کام بھی ایک ذریعہ ہے۔ تو مقصود کیا ہے؟ مقصود صرف رضا الہی ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو ہم جو بھی کریں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہی ہمارا گول بن جاتا ہے، پھر ہماری پوری توجہ اس پر، یہ کرنا ہے، لیکن اس لیے کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ عبادت بھی اللہ کے لیے کرنی ہے، دین کا کام بھی اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اگر یہ ہمارا رویہ، یہ ہماری نیت ہوگی، تو جو بھی ہم کریں گے، کم ہو یا زیادہ ہو، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اسے قبول بھی فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت پیغام آپ نے دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں تھیں، لیکن وقت کی قلت کی بنیاد ہم اپنے پوڈ کاسٹ کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آج کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر آپ پہلی بار SDI چینل پر آئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام نئے پوڈ کاسٹ، نئے اجتماعات اور نئے بیانات کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ آپ تمام کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔